عرس اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1272 ہجری 25 صفر المظفر کو ہندوستان کے شہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے، اور آپ نے اپنا سن ولادت سورہ حشر کی آخری آیت ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنا سن ولادت اس آیت سے نکالا، تو علم ابجد کے اعتبار سے اس آیت کا عدد جو نکلا وہ 1272 نکلا، اور اعلیٰ حضرت کا سن ولادت بھی 1272 ہے۔ تو مقصد یہ نکلا، مطلب یہ نکلا کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں میں سے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے دل کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھا جائے تو ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے ٹکڑے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت میں صرف کر دی، اور کہیں اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی سنت کو اجاگر کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی کفار مکہ نے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر طعنہ زنی کی، مخالفت کی اور دشمنی اور عداوت سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر چونکہ طعنہ زنی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کفار کی طعنہ زنی کا منہ توڑ جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کیا، جب بھی گستاخانہ رسول نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی تو اعلیٰ حضرت نے فوراً قلم اٹھایا اور فوراً ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب عطا کیا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آقا علیہ السلام کی سنتوں کا پیکر تھے، حتیٰ کہ آپ اگر سوتے تھے تو اس طرح صورت بنا کر سوتے تھے کہ جیسے لفظ محمد آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے، تو ایسے انداز میں سوتے تھے کہ جیسے ہاتھ یوں کر کے اور سر جو ہے یہ لفظ میم اور آگے ہے جو ہے یہ ہاتھ یوں کرتے تھے، اور یہ سینہ مبارک اور یہ ہاتھ یوں کرتے تھے تو ہے کی شکل اختیار ہو جاتی، اور اپنی ٹانگوں کو اور اپنے پیروں کو اس ترتیب سے دے کر سویا کرتے تھے کہ یہ پوری تصویر لفظ محمد کی تصویر پیش کرتے، اس طرح سے سنت کا پیکر تھے، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت ان اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا رہا۔
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا کیسے خصوصی فضل و کرم تھا کہ وہ بچپن ہی میں اگر کھیل کود کی طرف کوئی راغب کر دیتا تو غیب سے آواز آتی ہے، عبد القادر تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں تو آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو وہ فوراً دوڑ کر کے واپس آ جاتا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں چل کر مدرسے جاتا پڑھنے کے لیے تو میرے ساتھ ایک فرشتہ مقرر تھا اور وہ فرشتہ میرے ساتھ ساتھ جاتا، جہاں میں بیٹھتا وہ فرشتہ بھی وہیں بیٹھ جاتا، جہاں میں کھڑا ہوتا فرشتہ بھی وہیں کھڑے ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم نہیں تو اور کیا۔ تو اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ تعالیٰ کے انہی نیک بندوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ 4 سال کی عمر کے تھے تو علماء کے مجمع کے اندر ایک بہترین علمی باز بیان فرما دیا، اور 6 سال کی عمر میں آپ جب پہنچے تو بے شمار علوم اور فنون حاصل کیے، اور 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے پہلا رضاعت کے عنوان پر فتویٰ جاری کر دیا اور مفتی کے فیض یاب منصب پر فیض یاب ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل کے دور کے اندر یعنی 13 سال کی عمر میں ہم سے ایک بچہ حافظ نہیں ہو پاتا، اور آپ کے حافظہ کا مقام یہ دیکھیے کہ آپ جب بڑے ہو گئے تھے تو لوگ آپ کو حافظ اور عالم کہہ کے پکارتے تھے۔ عالم تو تھے ہی، مفتی تو تھے ہی، حافظ نہیں تھے، تو بعض لوگوں نے حافظ بھی کہنا شروع کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ سوچا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حافظ، تو میں حافظ تو ہوں نہیں، لہذا مجھے حافظ ہو جانا چاہیے تاکہ لوگ جو حافظ حافظ کہتے ہیں یہ جھوٹ ثابت نہ، یہ جھوٹا نہ ہو کہنا۔ تو پھر کیا ہوا، آپ نے ایک وقت مقرر کیا، عشاء کے وضو کرنے سے لے کر، یعنی وضو کرنے کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز کی جماعت کی ادائیگی کے وقت تک یہ وقت مختص تھا کہ آپ اس دوران ایک پارہ جو ہے اس کو پڑھتے تھے، اور ایک مرتبہ پڑھتے تھے تو وہ پارہ یاد ہو جاتا تھا۔ اور یوں یعنی قرآن مجید فرقان حمید جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 30 دن کے اندر اس کو حفظ مکمل کر دیا، روزانہ ایک پارہ۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ اور عام طور پر ہم نے بلکہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایسا کوئی یعنی ہوا ہو کہ ایک مہینے کے اندر کسی بچے نے مکمل قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہو، ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم تھا کہ ایک مہینے کے اندر، اور وہ بھی عشاء کے وضو کرنے کے بعد سے عشاء کی نماز جماعت کی ادائیگی سے پہلے ایک پارہ پڑھتے اور وہ مکمل حفظ ہو جاتا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی اس وقت کی کرامت ہے۔ اور یہ جو کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان آج سنیوں کے اندر بہت بڑا جو مستند ترجمہ ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے لکھا۔ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، اور کسی کو یعنی مقرر کیا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جانا، اور جو میں ترجمہ جس طریقے سے جس ترتیب سے بتاتا جاؤں اسی طرح لکھتے جانا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد مغرب سے پہلے تھوڑا سا جو وقت بیٹھتے تھے، اس وقت میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتے تھے، اور وہ لکھنے والے لکھ لیا کرتے تھے۔ تو یوں اس مختصر وقت کے اندر اعلیٰ حضرت نے
الحم سے لے کر والناس تک اللہ کے کلام کا ترجمہ کنز الایمان جو ایمان کا خزانہ ہے امت مسلمہ کو پیش کر دیا. سبحان اللہ. اور آپ نے جو علوم اور فنون حاصل کیے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان دنگ رہ جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا لطف و کرم فرمایا اعلیٰ حضرت پر کہ آپ کی علمی شان اور آپ کے کمالات کس طرح ہیں، اور اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں. بیان کرنا اس کے لیے بہت بڑا وقت درکار ہے. اصل کتاب تو حضرت علامہ سید زمان علی شاہ صاحب کا جو تشریف لا رہے ہیں، اگر میری ترتیب ہوتی تو میں پھر اس کو اسی ترتیب سے بیان کرتا. بہرکیف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پٹنہ کے اخبار ایکسپریس نیوز کے اندر ایک خبر چھپی کہ پروفیسر البرٹ، ایک پروفیسر تھا، انگریز تھا، اس نے پیشن گوئی کی غالباً 22 دسمبر کو ایک زلزلہ آنے والا ہے اور ہولناک زلزلہ ہوگا اور یہ ستارے، یہ سیارے آپس میں ٹکرائیں گے اور چاند، سورج، ستارے یہ ٹکرا جائیں گے اور زمین کے اندر سوراخ ہو جائیں گے اور زمین پھٹ جائے گی اور ایک قیامت برپا ہو جائے گی. تو لوگ، ہندوستان کے لوگ یہ خبر سن کر کے دہل گئے کہ یہ کیا ماجرا ہونے والا ہے. 22 دسمبر کی یہ پیشن گوئی، یہ کیا ہونے والی ہے، کون سی قیامت آنے والی ہے. لوگ بڑے خوف زدہ ہوئے اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں یہ معاملہ گیا کہ پروفیسر البرٹ نے ایکسپریس اخبار کے اندر، نیوز کے اندر ایک نیوز جو ہے وہ شائع کی ہے کہ 22 دسمبر کو ایک زلزلہ آئے گا اور قیامت خیز زلزلہ ہوگا اور کئی دنوں تک یہ دنیا جو ہے کئی دنوں کے بعد اپنی حالت پر آئے گی، یہ اپنی حالت سے ہٹ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، چاند، سورج، ستارے، یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اے لوگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر سورہ یاسین پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، چاند، سورج، ستاروں کا ذکر ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ چاند، سورج، ستارے یہ اپنے اپنے مقررہ راستوں پر چلتے ہیں. لہذا پروفیسر البرٹ کی یہ جو پیشن گوئی ہے یہ بالکل سراسر باطل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کی پیشن گوئی سراسر باطل ہے اور قرآن حق ہے اور سچ ہے. لہذا اے لوگوں، 22 دسمبر کو کسی قسم کا خوف نہ کھاؤ، کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، کوئی چاند، سورج، ستارے نہیں ٹکرائیں گے، کوئی سیارے نہیں ٹکرائیں گے، کوئی زمین پر کوئی سوراخ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو اعلیٰ حضرت نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ پروفیسر البرٹ کی پیشن گوئی جو ہے وہ باطل ہے، تو وہ 22 دسمبر کا جب دن آیا تو لوگوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، انگریزوں نے دیکھا اور نیوز چھاپنے والوں نے دیکھا اور غیر مسلموں نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ جو پروفیسر البرٹ کی پیشن گوئی تھی وہ سراسر باطل ثابت ہوئی اور اعلیٰ حضرت نے جو قرآن سے فتویٰ صادر کیا تھا، جو مسئلہ ثابت کیا تھا، وہ حق اور سچ ثابت ہوا. سبحان اللہ. اس طرح بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انگریز، بڑی بڑی پیشن گوئیاں کرنے والے اعلیٰ حضرت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا علمی کمال کیا ہے. ایک پروفیسر بڑے پریشان تھے، وہ جرمنی جا رہے تھے کہ کوئی ریاضی کا مسئلہ تھا، اٹک گیا. پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں اس کو کہیں نہیں مل رہا تھا. جرمنی کا سفر تیار کیا، کسی نے کہا
کہ آپ اعلیٰ حضرت کے پاس تو جائیے ایک بار. کہا اچھا چلو وہ لیتے ہیں، ان سے ملاقات کر لیتے. تو اعلیٰ حضرت کے پاس گئے. غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز کے بعد سلام دعا ہوا اور حال احوال ہوا مختصراً. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ کدھر کا سفر ہے، کدھر کی تیاری ہے؟ تو کہا جرمنی کا سفر کی تیاری ہے اور فلاں ریاضی کا مسئلہ اٹک گیا ہے، لہذا اسی سلسلے میں جرمنی کا سفر جو ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان کا مسئلہ حل کر دیا. وہ حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا کہ میں پوری دنیا سے حیران و پریشان ہو کر کے کہ کہیں سے یہ مسئلہ حل نہیں اور آج جرمنی کا سفر میں اس کی تیاری کر رہا ہوں اور یہاں 2 منٹ کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کو حل کر دیا. سبحان اللہ اللہ. ڈاکٹر حضرت بتا رہے ہیں ڈاکٹر ضیاء الدین، میں نے بھی جمعے کے دن پڑھا اس کو، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا تھا، وہ پروفیسر ضیاء الدین صاحب تھے جن کا نام جی ہاں. تو یہ یعنی علمی کمالات آپ کے تھے. اور ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کالا پانی کا رنگ جو ہے یہ کون سا رنگ ہے؟ سفید ہے، کسی نے کہا کالا ہے، کسی نے کہا سفید ہے، وائٹ ہے، کسی نے کہا بلیک ہے. تو آپ نے کہا اس کا کلر جو ہے وہ کالا ہے. تو آپ نے کہا آپ کسی کالے کپڑے کو بھگوئیں پانی کے اندر تو پھر اس کے اوپر دیکھیں کون سا نشان ہے. اگر وائٹ ہے تو وائٹ آئے گا نا، تو یہ بلیک ہے تو بلیک آئے گا. تو ظاہر ہے پھر تو وہ عقل میں بات آ گئی کہ اس کا کلر کون سا ہے. یہ وہ کمالات ہیں اعلیٰ حضرت کے جو دنیا حیران اور پریشان ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا لطف و کرم فرمایا اعلیٰ حضرت پر. اب میں چونکہ میرے پاس یہ لکھا ہوا آیا ہے کہ محمود بھائی صاحب نعت پڑھیں گے، ان کو کہیں جانا ہے، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ